زمین کا معاملہ تھا. بڑے بھائی نے ایک زمین ایک مکان خریدا، دوسرے بھائی نے خریدوایا. وہ باہر رہتے تھے، دونوں بھائی کے کاروبار الگ رہتے، لیکن جب یہ چھوٹا والا بھائی زمین خریدنے کے لیے جب ڈیڈ تیار ہو گئی اور وہ ڈیڈ پر نام پوچھا تو اس نے اپنا نام بتا دیا، اپنے بھائی کا نام نہیں بتایا. زمین بھائی کے نام خریدا گئی. جب وہ باہر سے آیا اور زمین کے کاغذات مانگے تو انکار کر دیا. بڑا بھائی کو ہم جیسے لوگوں نے مشورہ دیا کورٹ کچہری جا، لیکن اس نے کہا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے کہ میں نے پیسہ دیا، میرے لیے وہ زمین خریدی گئی، میں وہاں جا کر کے اور رسوا ہو جاؤں گا اور برباد ہو جاؤں گا. کوئی دیندار مسلمان نے اس کو مشورہ دیا کہ امارت شریعہ کا دارالقضاء ہے جہاں صاحب حق کو حق ملتا ہے. وہ یہاں آنے سے بھی ڈرا، لیکن انہوں نے مضبوطی کے ساتھ سمجھایا کہ وہاں جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ بھی اللہ کے خوف سے بیٹھتے ہیں، اور جو لوگ جاتے ہیں ان کو بھی اللہ کا خوف یاد دلایا جاتا ہے تو صاحب حق کو حق مل جاتا ہے. جب وہ دونوں آئے، پہلے بھائی نے دعویٰ کیا، دوسرے نے انکار کر دیا کہ نہیں، ان کا مکان نہیں، ان کا بنگلہ نہیں ہے، میرا ہے. بڑے بھائی سے گواہ مانگا گیا، اس نے گواہ اور ثبوت پیش کرنے سے انکار کیا. اب بڑے بھائی کو کہا گیا کہ میں ان سے گواہی لوں، ان سے قسم لوں گا، اگر پہلا گواہ نہ پیش کرے تو دوسرے فریق سے قسم لی جاتی ہے، اگر وہ قسم کھا لیا اٹھا لیا تو اس کے حق میں فیصلہ ہوگا، اگر قسم سے انکار کر دیا تو مدعی کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے. وہ جو چھوٹا بھائی تھا جس کا ایمان، جس کا دل، جس کا سینہ ایمان سے خالی ہو چکا تھا، وہ تیار ہو گیا قسم کھانے کے لیے. قاضی صاحب نے جھوٹی قسم کی وعید سنائی کہ جھوٹی قسم کے بعد یہ ہوگا، یہ ہوگا، جہنم میں جلنا ہوگا. اب بڑا بھائی جو اس کا سگا بھائی تھا اور لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا تھا، میرے بھائی ہم درس و تدریس کا کام کرتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کے اندر، ایک مسلمان کے ایمان کے بچانے کی جو فکر ہونی چاہیے وہ ہم سب کو اس واقعہ سے سمجھنا چاہیے. اب بڑے بھائی کے دل میں ایک بے چینی پیدا ہوئی کہ ایک مسلمان اور وہ بھی میرا سگا بھائی میرے ایک چھوٹے سے مکان کے لیے جھوٹی قسم کھانے کے لیے تیار ہے، اور اگر یہ جھوٹی قسم کھا لیا تو کل جہنم میں جلنا پڑے گا. اب اس کے دل میں ایک بے چینی، ایک مسلمان میرے میرے ایک مکان کی وجہ سے جہنم میں جلے گا. بے چین ہوا، رونے لگا، چلانے لگا اور کہا کہ قاضی صاحب میں اپنا معاملہ واپس لیتا ہوں، اپنا دعویٰ واپس لیتا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ کل قیامت میں محمد رسول اللہ میرا دامن پکڑے کہ اگر تم مجھ سے قسم نہیں کھلاتے تو وہ جنت میں جاتا، تمہارے قسم کھلانے کی وجہ سے وہ جہنم میں جا رہا ہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں نہیں چاہتا کہ محمد رسول اللہ کا کوئی غلام میری وجہ سے جہنم میں جائے. اب جب اپنے بھائی کو اپنی آخرت کے تعلق سے ایسا فکر مند پایا تو اب اس کا ایمان بھی واپس آیا، اور اب یہ رونے لگا، بلکنے لگا، اور اس نے کہا کہ قاضی صاحب جو میرا بھائی کہہ رہا وہی حق ہے، وہی سچ ہے، یہ مکان ان کا ہے، میں ابھی مکان لکھ دیتا ہوں ان کے نام. جب وہ اس کا ایمان بڑے بھائی نے واپس پایا تو بڑا بھی بڑا تھا، اس نے بھی فوراً اسی مجلس میں کہا کہ آج جب میرے بھائی کا ایمان واپس آ گیا اور تو یہ مکان کوئی بڑی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کا ایمان نکلا تھا، میں یہ مکان آج اس کو اسی عدالت میں دارالقضاء میں گفٹ کرتا ہوں، ہبہ کرتا ہوں. میرے بھائی لوٹ جائیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف. آج ہماری بربادی ہے، آج ہماری عزت، ایمان، ہر کچھ برباد ہو رہے ہیں. خاص طور سے جب ہماری بہن بیٹیوں کا معاملہ ان کے شوہروں سے آئے تو کبھی کورٹ کچہری کی زینت مت بنائیے. ہمیشہ آپ اپنے محلہ کے کسی بھی مسلم وکیل سے پوچھ لیجئے، ہمیشہ ہماری بہن بیٹیوں کی وہاں ہار ہوتی ہے. 10 سال 15 سال کے بعد اگر اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ دونوں الگ رہو تو بھی اس کو دارالقضاء آنا پڑے گا نکاح ختم کرانے کے لیے. مرد نکاح کر کے وہ عزت کی حفاظت کر لیتا ہے، لیکن ہماری بہن بیٹیاں پھنس جاتی ہیں، بن جاتی ہیں، معلق بن جاتی ہے. اس لیے میرے بھائی اپنی بہن بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کیجئے اور تمام معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول کے تحت حل کرانے کی کوشش کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. جزاكم اللہ.